اللهم رب هذه الدعوة التامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. بے شک شرک سے بڑا گناہ، شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں، تعریفات، عبادات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے. میری آپ کی لغزشوں کو، سیئات کو درگزر فرماتے ہوئے دنیا میں بہترین انواع و اقسام کی عظیم ترین نعمتوں سے نواز رہا ہے. انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جن کی شب و روز کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کے بعد آج میں اور آپ دین اسلام کی چھتری تلے بیٹھے ہیں. معزز احباب گرامی قدر، اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ جس کے اندر انسان بے بس ہے. کچھ نعمتوں کی کیفیت ایسی ہے، کچھ آسائشوں کی کیفیت ایسی ہے کہ انسان کوشش تگدو کے بعد ان کو حاصل کر لیتا ہے، چاہے وہ اس میں اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے کہ یہ اللہ نے دی ہیں. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر انسان بے بس بھی ہو جائے تو اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کو اولاد کا مل جانا ہے. بعد از نکاح میاں بیوی کو اللہ احکم الحاکمین بیٹے یا بیٹی کی نعمت سے نواز دینا، یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے آپ نے بھی اور ہم نے بھی اس معاشرے میں بڑی تگدو، بڑی دور دوب دیکھی ہے. کسی جگہ پر اللہ بن مانگے دے رہے ہیں، کسی جگہ تگدو کے بعد مل رہی ہے، کسی جگہ تگدو کے بعد بھی نہیں مل رہی ہے. گویا انسان یہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کے حصول کے لیے انسان اپنا سارا دنیاوی سرمایہ لگا دے، انسان اپنا سارا دنیاوی اثر و رسوخ استعمال کر لے، انسان اپنی دنیا کی ساری آسائشیں، قربتیں قربان بھی کر دے، پھر بھی یہ وہ نعمت ہے جس کو نوازنے کے لیے اللہ احکم الحاکمین کا نزدیک ہونا انسان کے بڑا اہم ہے. اور جس نعمت کی قیمت زیادہ ہو، جو چیز قیمتی زیادہ ہو، جس چیز کے حصول کے لیے انسان کوششیں زیادہ کرتا ہو، تو اس نعمت کا بھی حق ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. ہمارا آپ کا گھریلو ماحول
پرسکون اور اسلامی کیسے ہو؟ ہم اس بات پر گفتگو کر رہے تھے، اسی کا حصہ ہے ہم نے تعلیم و تربیت میں دعائیں، اذکار، بہترین اخلاق کے بارے میں گفتگو کی۔ امام ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج السالکین کی دوسری جلد کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی بجائے تھوڑا سا ادب بھی حاصل کر لینا چاہیے، اور ادب اس معاشرے میں اتنا اہم ہے، مہنگے ترین ادارے ہیں تعلیم کے، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، مہنگی تعلیم ہے، دور تعلیم ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد کئی لوگ معاشرے میں ملتے ہیں جو اخلاق اور ادب سے نابلد ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں کرسی ملی تو اوقات بھول گیا۔ حالانکہ جس معاشرے کے اندر ایک فرد کے پاس تعلیم نہیں ہے یا تعلیم کم ہے، لیکن اگر اس کے بعد ادب اور بہترین اخلاق موجود ہے تو وہ تعلیم دار سے زیادہ اچھا رہ جاتا ہے۔ اور جہاں تعلیم مل جائے، عہدے مل جائیں، ڈگریاں مل جائیں، پروٹوکول مل جائے، اس کے بعد اگر انسان کو اپنی زبان سے بولنے والے الفاظ کا پتہ ہی نہیں ہے، سامنے والے کی حیثیت کا پتہ ہی نہیں ہے، چھوٹے بڑے کے ادب کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ بندہ مومن نہیں کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا۔ ہمارا چھوٹا بچہ 5 6 7 8 سال کا زبان سے کوئی بات نکال دے تو نزدیک بیٹھنے والے لوگ کور کرتے ہیں، جی کوئی بات نہیں حضرت صاحب، چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہو کر سیکھ جائے گا۔ پہلے والدین یہ بات کہتے ہیں، 20 سال کے بعد جب 27 سال میں پہنچتا ہے وہی الفاظ والدین یوں کہنا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں دنیاوی تعلیم دلوا رہے ہیں، جہاں دنیا کی آسائشیں دے رہے ہیں، وہیں پر سب سے اہم یہ چیز ہے کہ اس معاشرے کا ہر فرد بہترین ادب اور اخلاق سے وارث ہو، کیونکہ یہ ایک بیج ہے، یہ بچے، یہ اولادیں ایک بیج ہے، یہ اس معاشرے میں آئے ہیں، اس معاشرے کے اندر ان کی گوڈی ہوگی، یہ بہترین تناور درخت تبھی بنیں گے جب ان کے اندر اخلاق اور ادب کو کوٹ کوٹ کر بھرا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 61 ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ایمان سیکھا، جب ہم نے ایمان سیکھ لیا اس کے بعد ہم قرآن مجید کی تعلیم کی طرف گئے اور اس نے ہمیں اس سے زیادہ فائدہ دیا تھا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ ہے جو انسان سے اخلاق اور ادب کا مطالبہ کرتا، اور ادب کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے کہ انسان اپنے والدین کا ادب کر لے، اپنے بہن بھائیوں کا ادب کر لے، خاندان کے لوگوں کا ادب کر لے، لیکن جب گھر سے باہر نکلے تو زبان ایسی ہے کہ معاشرے والے پناہ مانگیں، یہ ادب نہیں ہے۔ چاہے ہنسی مذاق میں، چاہے معمولی ہے، چاہے سنجیدہ ہے، لیکن اس سب کے بعد اگر آپ کا 5 6 سال کا بچہ ایک 60 70 سال 50 سال کے بوڑھے کو، بزرگ کو سخت جواب چاہے مذاق میں دیتا ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ احکم الحاکمین نے اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کی تربیت اس انداز میں فرمائی کہ میرے نبی کے کسی بھی اہل میں، کسی بھی خاندان میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو ادب سے خالی ہو۔ اور اس بات کو مطالعہ کرنے کے لیے بحیثیت والدین اس معاشرے کے اندر
سب سے زیادہ اہم اور بہترین سورت جو ہے وہ سورہ لقمان ہے، جو 21ویں پارے میں موجود ہے، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کرام، اپنے نبی کے بارے میں کچھ چیزیں واضح کی ہیں کہ بحیثیت والد اپنی اولاد کو کس اخلاق، ادب اور تربیت کے پہلو پر رکھا۔ اور حقیقت بتاؤں، آج ہم اب اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دینے سے غافل ہیں، سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبتوں میں اضافہ فرمائے۔ میں ان کے پاس گیا، ان کے بیٹے کے کوئی امتحانات تھے، لاہور میں کسی یونیورسٹی میں ہاسٹل میں بیٹا رہ رہا تھا۔ فون آیا، اس نے ابا جان سے کوئی دعا کا کہا تو ابا جان آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا دعا تو میں کر دیتا ہوں، داتا صاحب جا کے سلام کہہ کے آئے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کے 2-3 سال کے بچے سے لے کر وفات تک اس کے ذہن میں یہ بات نقش ہو۔ ادب کا سب سے پہلا قرینہ تب لازم ہوگا جب اس بندے کے ذہن میں یہ بات، اس بچے کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میرے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ کے ملاقمین کے پاس ہیں۔ اب 2 باتیں اس آیہ مبارکہ میں سمجھنے والی ہیں۔ اللہ کے ملاقمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، ایک نبی اپنے بیٹے سے مخاطب ہے، اور مخاطب ہونے کا انداز دیکھیے گا، جس مرضی شخص کا، جس مرضی شخصیت کا، جس مرضی مفسر کا ترجمہ تفسیر اٹھا لیجئے گا، مخاطب ہونے کا انداز دیکھیے گا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لِابْنِهِ ہے میرے پیارے بیٹے، اور یہ کہہ کر نہیں بلایا، کوئی اور دوسرا تیسرا نام نہیں لیا، اس کا نام بھی مخاطب نہیں کیا۔ بہترین گنانا ہے جہاں پر بیٹے کا نام لے کر آگے نام پکارا جائے، احمد بیٹا، اسامہ بیٹا، علی بیٹا، زینب بیٹی، یہ محبت بڑھاتی ہے۔ یہ چیز اللہ نے سیدنا لقمان سے سکھائی ہے۔ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی لا تشرک باللہ۔ کیا سکھا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تجھے ملنا ہے، تیرے جو بھی معاملات ہیں، آسائش ہے، سکون ہے، آزمائش ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، کسی بھی صورت میں تم پر یہ بات لازم نہیں ہے کہ تم اپنے اللہ کے ملاقمین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے جاؤ۔ تربیت سب سے پہلے اس بات سے دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی پاس جانا نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہم اپنے 7 دن کے بچے کے ختنے اور عقیقہ بعد میں کرتے ہیں، اس کے گلے میں تعویذ پہلے ڈال دیتے ہیں۔ خاندان کے چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، بات کی بات ہے۔ کوئی ذمہ دار آتا ہے گھر کا، کہیں دادا آ رہا ہے، کہیں نانا آ رہا ہے، کہیں باپ آ رہا ہے، کہیں چچا تایا آتا ہے، بیٹے کو اٹھا کر لے کر جا کر کسی درگاہ کے اوپر، جی میرے حضرت صاحب اس کے اوپر ایک ہاتھ رکھ دیجیے، اس کی زندگی سنور جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس بچے کے گلے میں ہم نے اس وقت تعویذ ڈال دیا جس وقت اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ بولنے کا، کسی چیز کا ادراک نہیں ہے، جس کے گلے میں یہ تعویذ ڈال دیا، کیا وہ ساری زندگی اللہ کے اوپر پکا یقین رکھ سکے گا؟ اعتقاد کمزور کہاں سے ہوا کہ کہیں میں یہ بات سمجھ گیا کہ جیسے مجھے یہ محسوس ہونے لگا میری یہ تکلیف دور نہیں ہوگی جب تک میں فلاں جگہ پر اپنا ماتھا نہیں رکھوں گا۔ اور یہ سب سے اہم بات ہے، اگر آج کسی جگہ پر اولادیں اس رستے کے اوپر موجود ہیں کہ ماتھا کسی اور جگہ ٹیکتی ہیں، ہمارے نوجوان کسی اور جگہ درگاہ پر جاتے ہیں، تو یقین مانیے گا یہ وہ معاملہ ہے جو والدین کی تربیت کی خامی کی وجہ سے آگے بڑھا۔ اس معاشرے کے اندر آپ آج جا کر درباروں کا، درگاہوں کا، لوگوں نے جو نیکوکاروں کی قبروں کے اوپر جو اپنے ورد بن کر بیٹھے ہوئے ہیں،
کبھی جا کر وہاں دیکھیے گا 15 20 18 25 30 سال کے نوجوان وہاں زیادہ ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات پیوست کر دی گئی ہے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک ان کے بغیر تمہیں کوئی چیز ملنی ہی نہیں ہے. اور اللہ نے ذہن میں کیا چیز پیوست کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ٹھہرانا. اب اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ اللہ اکبر. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں پر ہمارا بس چلتا ہے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، جہاں بس نہیں چلتا وہاں اللہ یاد آ جاتا ہے. اس کی مثال اولاد کی حیثیت میں آپ کو دی. یہ اولاد کے اصول کے لیے لوگ کس کس جگہ پر اپنی بیگموں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ جاتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے علاوہ کسی سے امید بھی رکھنا یہ بھی شرک ہے. ایک تو ہوتا ہے نا جانا پھر جا کر انہی کے ذریعے مانگ لینا. وہ کہتے ہیں حضرت صاحب نیکوکار لوگ ہیں، ہم ان نیکوکاروں کے ذریعے مانگتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے ان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے اس دنیا میں کوئی بھی نیک نہیں تھا. جتنے نیک نبی کریم تھے اتنا نیک کوئی بھی نہیں تھا. جتنی نیکیاں جتنے بڑے ولی اللہ نبی کریم تھے کوئی بھی نہیں تھا. کوئی ایک موقع یاد کروائیے میرے محبوب کی وفات کے بعد کسی نے قبر پر ماتھا ٹیک کر ان سے وسیلہ مانگا ہو. کوئی ایک موقع یاد کروائیے. ہمارے بچوں کو یہ پتا ہے آج جمعرات ہے فلانی چیز دینی ہے، سبب کیا ہے نہیں پتا ہے. سال کے بعد فلاں دن ہے فلانی چیز کھلانی ہے، سبب کیا ہے نہیں معلوم ہے. بس ٹھیک ہے جی بڑے کرتے آئے ہیں ہم نے بھی کرتے آئے ہیں. اللہ احکم الحاکمین نے اپنے انبیاء کرام اور ان کی اولادوں کو سب سے پہلی اور آخری بات جو سمجھائی وہ یہی پھر سمجھائی، ان الشرک لظلم عظیم. اگر شرک کرو گے تو اس سے بڑا گناہ نہیں ہے. اپنی اولادوں کو اور خود بھی اس فتنے سے باہر نکلیں. یہ وہ فتنہ ہے جو انسان کی ساری نیکیوں کو بسم کر دیتا ہے. صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مختلف حدیثیں ہیں. 3 مختلف حدیثیں. ایک حدیث میں آتا ہے بندہ زمین کے برابر گناہ لے کر اللہ کے پاس جائے گا، اگر اس میں شرک نہیں ہوگا تو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتے ہیں. پھر دوسرے مقام پر آتا ہے انسان زمین جتنے آسمان جتنے گناہ لے کر آئے گا، لیکن اگر اس میں شرک نہیں ہے تو معاف کر دیا جائے گا، اللہ کی رحمت ہے امید ہے. تیسری جگہ پر آتا ہے انسان زمین ساری اس کے گناہ، آسمان سارے اس کے گناہ، پھر اللہ نے فرمایا اس کے درمیان جو خلا ہے یہ بھی گناہوں سے بھر کے لے آئے. لیکن اگر اللہ پر یقین اور اعتماد مستحکم ہوگا تو اللہ چاہتے ہوئے اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیں. ایک یہ چھوٹی سی امید ہے، اور یہ امید ہم نے اتنی گہری باندھی ہے اللہ معاف فرمائے. باپ اور ماں کی دعا پر وہ یقین نہیں ہوتا جو کسی قبر والے کی دعا پر یقین ہو جاتا ہے. ایک مفسر قرآن کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ان سے کسی شخص نے یہ بات کہی حضرت صاحب میرے لیے دعا کیجئے گا. انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس تیری ماں اور تیرے باپ ہیں؟ کہتے جی ہیں. پوچھتے ہیں ایک ہے یا دونوں ہیں؟ کہتے جی دونوں ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ان دونوں کے ہوتے ہوئے تو میرے پاس دعا کے لیے آ رہا ہے تو یقیناً تو جنت میں خرابی پیدا کر کے آ رہا ہے. جہاں پر باپ کے بارے میں اللہ نے احکامات دیے ہیں وہاں پر لکھتے ہیں اولاد کو چاہیے اپنے والد گرامی سے کہے ابو جان دعاؤں میں میرا نام لے کر دعا کریں. بیٹے کا نام لیں، بیٹی کا نام لیں. ہم نے والد اور والدہ کو دعا سے محروم کر دیا، یا مسجد کے امام خطیب حافظ صاحب کو پکڑ لیا، یا کسی ڈیرا پر سر رکھ لیا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ جہاں سے اللہ کا ملاقمین نے دعائیں قبول کرنی تھیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور اس جگہ پر چلے گئے ہیں جس دنیا کے اندر قیامت کی صبح تک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. کسی ایک درگاہ پر چلے جائیں سب سے زیادہ خرافات وہاں پر ہیں، سب سے زیادہ فواحش وہاں پر ہیں. یہ دمال کے نام پر دین کو بدنام کیا جاتا ہے، اس طرح کوئی تصور ہی نہیں تھا. یہ ہمارے نوجوان بچے وہاں جاتے ہیں، یہ سموکنگ کے پیچھے، ڈرنکنگ کے پیچھے، نشے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. سب سے اہم کردار ان کا ہے. وہاں پوچھنے والا کوئی نہیں. کسی نے کہا دربار بنا لیا ہے پاکستان میں سب سے اچھا کاروبار ہے. کیوں؟
آڈٹ بھی نہیں ہونا, ٹیکس بھی نہیں دینا, کسی نے پوچھنا بھی نہیں, چیک بھی نہیں کرنا. اس لیے احباب ذی وقار, اولاد اور پورے خاندان کی تربیت میں سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو اس بات کے اوپر یقین مستحکم کروانا ہے کہ بیٹا تجھے کامیابی بھی اللہ نے دینی ہے, اگر کبھی کامیابی نہیں ملی, ناکامی ہے, پھر اللہ کے سامنے پھر وہیں پر جانا ہے. جب تک یہ ماتھا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا رہے گا, جب تک آس امید توقع اللہ کے سامنے رہے گی, اس معاشرے میں امن رہے گا. یہ نئے فتنے ہوتے ہیں, لکھا ہوتا ہے ایک دفعہ رابطہ شرط ہے, اور وہ لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں, ہمارے نوجوان فتنوں کے اندر, فواحش کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں, کسی جگہ معاشقہ چلا لیتے ہیں, کسی لڑکی سے شادی کی تمنا ہے نہیں پوری ہو رہی تو ان بدبختوں کے پاس چلے جاتے ہیں, جن کے پاس جانے سے نبی کریم نے فرمایا تھا انسان کی عبادتیں راک ہو جاتی ہیں. اگر آج اولاد ان رستوں پر جاتی ہے تو کسی نہ کسی جگہ پر والدین میں خامی ہے, انہوں نے اس چیز کی اصلاح نہیں کی, اس کی تربیت میں یہ پہلو نہیں رکھا کہ یہ سب سے برے اور ظالم لوگ ہیں جو عامل بن کر کہتے ہیں چند ہی دنوں میں آپ کا مسئلہ اتنے گھنٹوں میں حل کر دیا جائے گا. وہ خود لوگ تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. کئی جگہ پر پڑھا ہے فلانا مسیح ہر قسم کا جادو ٹونا کالا علم کروایا جا سکتا ہے. کبھی ان لوگوں کے پاس جائیں, ان لوگوں کے پاس جانے سے پتہ لگتا ہے لوگوں کی لائن لگی پڑی, فتنوں میں مبتلا ہوئے, فواحش میں مبتلا ہوئے, اور مبتلا ہونے کا نتیجہ یہ ہوا جس اللہ نے زندگی دی, جس اللہ نے نعمتیں دی, اس اللہ کو بھول گئے. دعا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا الحاکمین سے اپنی نیکیوں کا تذکرہ کیا جائے. وہ 3 لوگ غار کے اندر بند ہو گئے تھے, تو جب ان کی غار کے آگے سے پتھر ہٹا تھا تو ان تینوں نے اپنے نیک اعمال ہی پیش کیے تھے. ایک نے کہا تھا اللہ تو جانتا ہے مجھے زنا کا موقع ملا, مجھے زنا کا موقع ملا, اللہ میں بالکل تیار تھا. خاتون نے کہا اللہ سے ڈر جا, اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا, اگر تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹوں تو اللہ اس پتھر کو پیچھے ہٹا. پتھر پیچھے ہٹ گیا تھا. کسی جگہ نہیں ملتا, انہوں نے فلاں بابے کا, فلاں اولیاء کا, فلاں مفسر کا, فلاں حافظ کا, فلاں خطیب کا, انہوں نے کوئی درمیان میں وسیلہ رکھا ہے تو اپنی نیکیوں کا رکھا ہے. اپنی نیکیوں کو مستحکم کیجئے. اور یہی چیز اللہ احکم الحاکمین نے سیدنا ابراہیم کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی کہ وہ بھی جب اپنی آل اولاد کو چھوڑ کر کھلے صحرا میں جب چھوڑ کر گئے بیابان علاقے کے اندر, تو انہوں نے بھی اللہ احکم الحاکمین سے کیا دعا کی تھی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ سے کہا تھا اللہ تیرے سوا ان کا کوئی والی وارث نہیں. سیدنا یوسف نے کہا تھا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ سے دعا کی تھی اللہ وہ مسلمانی, وہ ایمانیت دے, اور اس ایمانیت بھی اس دنیا سے لے کر جا کہ اللہ جس میں کسی قسم کا شرک شامل نہ ہو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 کے اندر اللہ کا ملاقین نے سیدنا یعقوب کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنی آل اولاد کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا جو بھی خدا ہے, جو بھی وحدہ لا شریک ہے, وہی ہے جو ابراہیم کا تھا, جو اسماعیل کا تھا. اللہ کا ملاقین بتا رہے ہیں. کسی بھی نبی کی تعلیم میں اللہ نے کبھی بھی اس چیز کو شامل نہیں کیا کہ اللہ کے علاوہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی کسی دوسرے کے اوپر ایمان رکھا جائے. اور محدثین اکرام اس بات کے اوپر اقرار رکھتے ہیں, ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جہاں پر ادب اور اخلاق آئے گا اس میں سب سے پہلا پہلو یہ ہوگا اس کا اللہ کے اوپر سب سے بہترین یقین ہوگا, سب سے بہترین. اب ایک بات دیکھیے, ہمارے معاشرے کے اندر اللہ نے ہمیں بے تحاشا نعمتیں دی ہیں, بے تحاشا نعمتیں. آپ ذرا تصور کیجئے 1400 سال پہلے پڑھنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے زمین بھی اچھی میسر نہیں تھی, پہننے کو کپڑا بھی موجود نہیں تھا, چلنے پھرنے کی سواریاں بھی موجود نہیں تھیں, آسائشیں بھی موجود نہیں تھیں. لیکن جب بھی صحابہ کو ضرورت پڑی ماتھا اللہ کے سامنے رکھا. آج سے 1400 سال پہلے اور آج تقابل کیجئے, اس وقت کیا نعمتیں موجود تھیں اور آج کیا نعمتیں موجود ہیں. اس دور سے کروڑ زیادہ نعمتیں اللہ نے آج کے اس دور میں رکھی ہوئی ہیں.
اللہ جتنا انسان کو نعمتیں دے رہا ہے، انسان اتنا اللہ کے سامنے اپنا سر اٹھاتے ہوئے کسی اور جگہ پر سر رکھ رہا ہے۔ جتنا اللہ کا الحاکمین نے اس کو نوازا ہے، آسائش دی ہے، اتنا اس کے اوپر بد اعتمادی اللہ کے اوپر نعوذ باللہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پھر بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے جب کوئی شخص کہے کہ فلاں صاحب کی وجہ سے مجھے فلاں چیز ملی ہے، فلاں کے پاس گیا، فلاں نے ایسا کر دیا تو فلاں میرا یہ کام ہو گیا۔ یقین مانیے اللہ احکم الحاکمین آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں امید اور یقین کے ساتھ، اگر اس کے اندر اللہ کے اوپر مستحکم یقین ہوگا۔ اولاد کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہوگی، بیٹا تجھے جو نعمت ملنی ہے، جو عافیت ملنی ہے، جو راحت ملنی ہے، جو کامیابی ملنی ہے، وہ تجھے صرف اللہ کے سامنے سر رکھنے سے ملنی ہے۔ اور المیہ یہ ہے، امتحانوں کے دن آئے نا، بچوں کو قاری صاحب بچوں کو پڑھانا نہیں ہے، امتحان کے دن ہے، قرآن کی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ المیہ ہے، قرآن کی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، نماز کے لیے بھیجتے ہیں، بیٹا 10 منٹ میں واپس آنا ہے، بھاگ کے آؤ، اور کہیں تو جانے بھی نہیں دیتے ہیں۔ مطلب جہاں سے کامیابی ملنی ہے ہم اس زینے سے باہر نکال دیتے ہیں، کسی اور زینے کی طرف ان کو بھیج دیتے ہیں۔ ہم جس زینے کی طرف، جس رستے کی طرف بھیجتے ہیں وہ رستہ یاد رکھیے عارضی فلاح اور کامیابی کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ عارضی فلاح اور کامیابی مومن کی معراج نہیں ہے۔ مومن مستقل اور بہترین کامیابی کا متقاضی ہوتا ہے، اور اسی لیے مومن کو اللہ کا الحاکمین نے جنت رکھی ہے، وہ جنت کہ جس جنت کے پیچھے اس مومن نے اس دنیا میں ساری نیکیاں کرنی ہے۔ اولاد کی ادب کے اندر سب سے پہلی چیز اس چیز کو لازم کیجئے، بیٹا جو کچھ دینے والا ہے وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ہر نبی کو سکھایا، ہر نبی نے اپنی آل اولاد کو سکھایا، اور یہی آج مجھے اور آپ کو عملاً اولاد کو سکھانے اور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں اولاد کی دینی تعلیمات کے اوپر بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جب معاشرے کے اندر ادب اور اخلاق کو شامل نہ کیا جائے تو اکثریت اخلاقی گراوٹ کی بے شمار حرکتیں ہو جاتی ہیں، اور ہم اس کا ذمہ دار اگر ایک دوسرے کو ٹھہرائیں گے تو کبھی بھی حل نہیں کر سکیں گے۔ جب تک خود اس چیز کو ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے بچوں اور معاشرے کی اصلاح کے اوپر زور نہیں دیں گے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں۔ ایک ادارہ ہے ریسکیو کا 1122 والا ادارہ ہے۔ یہ لوگ جہاں کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، کسی بھی قسم کا، روڈ کا ہو جائے، کوئی آگ وغیرہ کا ہو جائے، وہاں پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کو صحت کی سہولت دیتے ہیں۔ میں اس ادارے کی سالانہ رپورٹ پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں میں، تو گجرانوالہ میں جو ہمارا ادارہ ہے اس کو تقریباً ایک سال کے اندر 5.5 لاکھ سے زیادہ فون آئے مدد کے لیے۔ اخلاقی گراوٹ دیکھیے گا، ادب کہاں جاتا ہے۔ اور ان 5.5 لاکھ میں سے تقریباً 4 لاکھ سے زائد فون تھے جو صرف ہنسی مذاق کے لیے کیے گئے تھے، مزہ لینے کے لیے کیے گئے تھے، ان کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں۔
کہ جس نے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی جان کو بچانا ہے، آسانی کرنی ہے، جب ہم ادب اور اخلاق سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں وہ بھی مذاق سوچتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو فون کرنا ہے، پیسے کوئی نہیں لگنے، اور کرنے والا فون کون ہے؟ میرا یقین ہے کرنے والا کوئی بھی 50 سال کا بوڑھا نہیں ہوگا، کرنے والے 15 سال سے لے کر 25 30 35 سال کے نوجوان ہی ہونے۔ وہ میرا آپ کا معاشرے کا بیٹا ہے، میرا آپ کا بھائی ہے، بھانجا بھتیجا کوئی بھی۔ مطلب جہاں ادب اور اخلاق نہیں ہے وہاں پر اس چیز کی بھی سنجیدگی ختم ہے۔ اس لیے اس معاشرے میں سب سے زیادہ ضروری ادب اور اخلاق ہے۔ ہمیں ادراک ہونا چاہیے کہ میں یا میرا بیٹا جو عمل کر رہا ہے وہ کس طرح کا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین ہمارے اس معاملے کو بہترین فرمائے۔ موسم سردی کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے شکایت کی تو اللہ نے 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ جب جہنم اندر کی طرف سانس کھینچتی ہے تو زمین پر سردی آتی ہے۔ سردی کا موسم بھی ہے اور دھند کا بھی موسم ہے۔ احباب، یہ جو ہمارے بچے بوڑھے یا جو بھی ہیں ڈرائیور حضرات جو گاڑی کے اوپر شوق پورا کرتے ہیں نا، یقین کرے بڑی کوتاہی کے اوپر ہے۔ اللہ ان سب کو سمجھ دے۔ زندگی سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں ہے۔ کسی جگہ پہنچنا ہے لیٹ پہنچ جائیں۔ یہ دھند کے اندر جہاں انسان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، تحد نگاہ صفر بھی ہو جاتی ہے، وہاں پر بھی جہاں کہیں اگر حادثہ دیکھتے ہیں تو اللہ کریم معاف فرمائے 1-2 گاڑی کا حادثہ نہیں دیکھتے، لاتعداد گاڑیاں دیکھتے ہیں۔ اور یہی اگر میں آپ ہمارا معاشرہ اپنی گاڑی کی رفتار سلو کر لے، آہستہ چل لے، تو بہت سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ خود بھی اور اپنی آل اولاد کو اور معاشرے میں اپنے دوست احباب کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں۔ یہ جو دھند کے اندر جتنے حادثے ہوتے ہیں یہ سارے حادثے غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور غفلت کس چیز کی ہے؟ گاڑی تیز چلانے کی ہے جی، بس یہ شوق ہے، یا گاڑی تیز چلا رہے ہیں یا کسی جگہ گاڑی کی لائٹیں ہی نہیں ہیں، وہ پیچھے سے آنے والے کو نظر نہیں آتی، وہ بھی تیز رفتار ہے نہ اگلے والے کو، دونوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، احتیاطی تدابیر کرے اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ میں نے اور آپ نے مل کر معاشرے کو بہتر کرنا ہے۔ جہاں بہتری کی کوشش کی جائے اللہ نے صرف وہاں خیر رکھی ہے، خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا فرمائے بیماروں کے لیے، اللہ کریم بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم بڑے عاجز ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، پریشانیاں اللہ مسائب آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ ہماری پریشانیوں مسائب کو دور فرما، اللہ ہمارے غموں کو ہماری تکلیفوں کو دور فرما، اللہ ہمیں آسائشیں راحتیں برکتیں عطا فرما، اللہ فوت شدگان کی قبروں پر رحمت فرما، اللہ ان کے وارثین کو ان کا بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ ہمارے نمازی ساتھی ہیں سلمان عبید صاحب، ان کی والدہ تقریباً ہفتہ ڈیڑھ پہلے انتقال فرما گئے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ ان کو بھی قبر کے اندر ہر قسم کی راحت اور سکون دے۔ ایک چھوٹا سا کام آپ تمام احباب کے ذمہ لگانا ہے۔ اگر کبھی کسی بھی شخص کے بارے میں، فرد کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ بیمار ہے تو احباب دائیں بائیں احباب کو بتایا کریں۔ دعا کرنے سے، اعتماد داری کرنے سے اللہ حکم الحاکمین نے ہمیشہ بہتری رکھی ہے۔ بڑا شرمندگی سی محسوس ہوئی، ایک ساتھی نے، وہ جن کی والدہ ہیں تقریباً 20-22 دن کے قریب وہ لاہور ایڈمٹ رہیں اور میں غافل رہا، مجھے پتہ نہیں لگ سکا۔ اپنے دائیں بائیں احباب کوئی معاملہ ہو تو آگاہ کیا کریں۔ دعا کرنے میں کسی کا کوئی پیسہ نہیں لگتا، لیکن اللہ حکم الحاکمین قبول کرتے ہیں، وہ قبول کرنے والے ہیں۔ اس طرح کی محبت اور مودت آپس میں رکھیں کہ ہر قسم کے، ہر کسی کے غم کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اور آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما، اللہ ہمیں نیک بنا، عافیت رحمتیں عطا فرما، نماز 5 وقتہ باجماعت مسجد میں جا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ سردیوں میں لحاف کی اللہ گرمی ہے، اللہ یہ لحاف کی گرمی نمازوں سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ ہماری عشاء اور فجر کی نمازوں کے اللہ پختگی عطا فرما۔ اللہ قرض کی ادائیگی آسان فرما، قرض لینے والوں کے دلوں کو نرم فرما۔ اللہ جن لوگوں کے پاس رزق حلال کی کمی ہے اللہ رزق حلال کی وسعت عطا فرما، رزق حرام سے کوسوں دور لے جا۔ اللہ بہترین تربیت کرنے والا والدین بنا، اللہ بہترین نیک اولاد عطا فرما، اللہ نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کے لیے نیک رشتے آسان فرما، بیٹیوں کے لیے نیک رشتے آسان فرما۔ اللہ ہر معاملے میں خیر و عافیت اور برکت عطا فرما۔ اللہ آپ کو جو رستہ پسند ہے اللہ ہمیں اس رستے کے
اوپر گامزن فرما دیجئے۔ اللہ بچے ہیں کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو سنہری کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ بوڑھے ہیں، اللہ بے شمار دعائیں لیے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اللہ یہ دلوں کے اندر جتنی باتیں ہیں اللہ ان کو اپنے حق میں بہترین کرتے ہوئے قبول و منظور فرما۔ مسجد میں آنے والوں کو آباد فرما، اللہ مسجدوں کو آباد